بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے تمام احباب عافیت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ محترم سامعین و ناظرین، رمضان المبارک کے بابرکت ایام چل رہے ہیں اور ان بابرکت ایام کے 20 دن مکمل ہونے والے ہیں، یعنی 2 عشرے مکمل ہونے والے ہیں۔ آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے اور آخری عشرہ کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے بہت سے انعامات رکھے ہیں۔ ان کافی انعامات میں سے اللہ رب العزت نے ایک انعام شب قدر کا بھی رکھا ہے، اور وہ شب قدر کہ جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں لیلۃ القدر خیر من الف شہر سے پکارا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس رات کو وہ مقام عطا فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اسی رات میں پورا قرآن مجید آسمان دنیا پر نازل فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی بیان فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن مجید کو قدر والی رات میں نازل فرمایا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ لیلۃ القدر کیا ہے، قدر والی رات کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر وہ رات ہے کہ جو 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے، یعنی اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادتوں سے بہتر عبادت ہے۔ اور اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ 1000 مہینوں کے برابر، بلکہ اللہ نے فرمایا خیر، کہ 1000 مہینوں کی راتوں سے بھی زیادہ اس ایک رات کی عبادت بہتر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات پاک رات کے بارے میں اور اس قدر والی رات کے بارے میں ہمیں بتایا کہ اس رات کو تم آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو، اور وہ طاق راتیں کون سی ہیں؟ ان طاق راتوں میں سے ایک رات ہے 21 کی شب، یعنی 20 کا روزہ جب ختم ہو 21 کی شب، اور پھر اسی طرح سے 22 کا روزہ ختم 23 کی شب، 24 کا روزہ ختم 25 کی شب، اور 26 کا روزہ ختم ہو 27 کی شب ہے، پھر اسی طرح 28 کا روزہ ختم ہو تو 29 کی شب ہے۔ یہ 5 طاق راتیں آخر عشرے میں ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اس قدر والی رات کو، یعنی شب قدر کو، تم ان آخری عشرہ کی 5 راتوں میں جو طاق راتیں ہیں ان کے اندر تم اسے تلاش کرو۔ جس شخص نے بھی ان طاق راتوں کی عبادت کر لی، اور عبادات کے اندر کیا ہے؟ نوافل ہیں، ذکر و اذکار ہے، استغفار ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، اور اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ تو اس رات میں اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ عطا فرماتے ہیں جو بندہ ایمان اور یقین کے ساتھ اپنے رب سے مانگتا ہے۔ جب بندہ ایمان اور یقین کے ساتھ اپنے رب سے رزق مانگتا ہے اس رات میں تو اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتے ہیں۔ جو شخص ایمان اور یقین کے ساتھ اپنے رب سے صحت مانگتا ہے تو اللہ رب العزت صحت عطا فرماتے ہیں۔ اور اس شب قدر میں جو بندہ ایمان اور یقین کے ساتھ اللہ رب العزت سے اپنی مغفرت مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کا اعلان فرما دیتے ہیں۔ یعنی اس رات میں جو شخص ایمان والا ایمان کے ساتھ یقین کے ساتھ رب سے جو بھی مانگے گا اللہ تعالیٰ وہ عطا فرمائیں گے۔ اس رات کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ وہ رات ہے کہ اس رات کے اندر ملائکہ آسمانوں سے زمین پر اتر آتے ہیں، یہاں تک کہ جبریل امین خود ملائکہ کے لشکر کے ساتھ آتے ہیں اور اس لشکر کے سپہ سالار کے طور پہ زمین پہ اترتے ہیں، اور سب فرشتوں کے ہاتھ میں جھنڈے دیتے ہیں، اور حضرت جبریل امین بھی اپنے ہاتھ میں جھنڈا لے کر زمین پہ گاڑ دیتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس شب میں جو شخص مانگ رہا ہوتا ہے، دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے، گڑ گڑا رہا ہوتا ہے، تو وہ فرشتے اس کی آمین میں شامل ہو جاتے ہیں، اللہ کے حکم سے وہ نازل ہوتے ہیں، جس کا تذکرہ قرآن کی اس سورۃ القدر میں بھی ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں ملائکہ اترتے ہیں اور ملائکہ کے ساتھ روح الامین بھی اترتے ہیں، یعنی حضرت جبریل امین بھی اترتے ہیں، اور کس کے حکم سے؟ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے وہ زمین پہ اترتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ پوری رات سلامتی والی رات ہے، عافیت والی رات ہے، امن والی رات ہے، اور یہ رات کب تک رہتی ہے؟ حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ صبح کا سورج طلوع ہو جائے۔ تو اس بابرکت رات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں بتا دیا قرآن میں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بتا دیا کہ اس شب قدر کو آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تم تلاش کرو۔
حضرت سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اس رات شب قدر کو پالوں، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ فلاں رات ہے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس رات میں اپنے رب سے کیا مانگوں، میں کون سی دعا کروں، میں کون سی عبادت کروں؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اے عائشہ، اگر تم اس شب قدر کو پالو، اس شب قدر کی رات کو تم اپنا لو اور تمہیں پتہ چل جائے کہ فلاں رات شب قدر ہے، تو اس شب قدر میں تم یہ دعا ضرور مانگو۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بتلائی ہوئی دعا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جس نے سنا وہ سیدہ کائنات سیدہ اما عائشہ صدیقہ ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، آپ علیہ السلام نے مجھے یہ دعا یاد فرمائی کہ آپ نے اس رات میں یہ مانگنا ہے۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا جو حدیث نبوی سے ثابت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد سے ثابت، اور اس کی گواہ سیدہ اما عائشہ صدیقہ ہیں۔ تو اس شب قدر کی جو مخصوص دعا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، وہ دعا آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ الفاظ دوہرا دیتا ہوں، ذرا اچھی طرح سے سن لیں کہ وہ دعا کیا ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ یہ دعا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتلائی کہ تم اگر شب قدر کی رات کو اپنا لو تو اس رات میں تم یہ دعا مانگو، اللہ تعالیٰ سے تم معافی مانگو، اور اللہ تعالیٰ معافی کو پسند کرنے والا ہے، اور اللہ سے درخواست کرو کہ یا اللہ تو مجھے بھی معاف فرما دے۔ تو وہ الفاظ کیا ہیں؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ تو میرے دوستو، یہ رات بہت قیمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر موقع دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ انعام رمضان کی صورت میں ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اگرچہ پچھلے دن جو گزشتہ رمضان المبارک کے گزر چکے ہیں، ہم ان کے اندر سستی کا شکار رہے، ان کے اندر غفلت کا شکار رہے، تو اللہ تعالیٰ کے اس پیکج سے، اللہ رب العزت کے اس انعام سے جو آخری عشرہ میں اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے عطا فرمایا، وہ شب قدر ہے۔ تو اس موقع کو ہم ضائع نہ کریں اور اس رات کے اندر خوب عبادات کریں، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگیں، اللہ سے رزق مانگیں، اللہ تعالیٰ سے صحت مانگیں، اور اللہ تعالیٰ سے جہنم سے آزادی مانگیں، اللہ تعالیٰ سے جنت مانگیں۔ جو شخص اس رات میں جو بھی مانگے گا وہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ عطا فرما دیں گے۔ اور اس رات کی جو مخصوص دعا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ثابت ہے، وہ دعا ضرور یاد کر لیں۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ یہ لازمی دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں، اپنے اہل و عیال کے لیے دعا کریں، پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں، اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔